صرف پتے کھا کر۔ اس لیے اگر کوئی شخص حدیث کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے بھی انتہائی جافشاں کام کرنے ہوں گے، اس کو بہت محنت کرنا ہوگی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک ان کی مشہور ہے اربعینات، ان کی مشہور ہے اربعینات، وہ اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ علم حدیث حاصل کرنے کے لیے کہاں کہاں جانا پڑتا ہے، کس کس سے علم حاصل کرنا پڑتا ہے، کن کن چیزوں سے سیکھنا پڑتا ہے، کون کون سے مسائل برداشت کرنا پڑتے ہیں، اور پھر لوگوں کی طرف سے کتنی آزمائشوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ جب کوئی شخص ان تمام چیزوں کو برداشت کر جائے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو حسن ثواب کے ساتھ ساتھ دنیا میں عزت بھی عطا فرماتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ، ان کو یہ جو عزت حاصل ہے کہ ان کی کتاب ان کے دور میں جس وقت ذرائع اس قسم کے تھے 90,000 محدثین نے ان کے پاس اس کتاب کا علم حاصل کیا۔ ذرا سوچیں کس قدر عزت کی بات ہے کہ ایک آدمی کے پاس 90,000 آدمی دنیا کے مختلف اطراف سے پڑھنے آئے۔ یہ معمولی بات نہیں، یہ ان کی زندگی میں ایسا ہو گیا تھا۔ اب بعد میں تو آپ لاکھوں افراد کہہ سکتے ہیں، کروڑوں افراد کہہ سکتے ہیں جنہوں نے اس کتاب کا علم حاصل کیا اور اس علم کو آگے پھیلایا۔ یہ معمولی عزت نہیں ہے۔ جب کوئی طالب علم تعلیم مکمل کر لیتا ہے، تمام فنون حاصل کر لیتا ہے، علوم عالیہ بھی اور علوم عالیہ بھی، یہ تمام حاصل جب کر لیتا ہے، پھر آخر میں جا کر اس کو صحیح بخاری پڑھائی جاتی ہے اور پھر اس کو سند فضیلت عطا کی جاتی ہے۔ اگر کوئی 1 سال بھی پیچھے رہ جائے تو اس کو لوگ بگوڑا کہتے ہیں، اسے سند نہیں دی جاتی، وہ سند سے محروم ہو جاتا ہے۔ چاہے اس نے، یہ میں اپنے مسلک کی ہی بات نہیں کر رہا، دیوبندی مسلک بھی اور دیوبندی حنفی، یہ بریلوی بھی، وہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ جب تک کوئی دورہ حدیث مکمل نہیں کرتا اور دورہ حدیث کی یہ اہم کتاب پوری نہیں پڑھ لیتا، اس وقت تک اسے سند نہیں جاری کی جاتی۔ چاہے موقوف لے سارا پڑھ لے اور کتابیں ساری پڑھ لے، جب تک اس کتاب کا علم حاصل نہیں کرے گا اس وقت تک وہ سند قابل نہیں سمجھا جاتا۔ تو میرے بھائی، یہ چھوٹی عزت ہے، ایسی عزت کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ قرآن مجید تو بہت بلند و بالا کتاب ہے، اس کا تو الگ مسئلہ ہے۔ انسانی کتابوں میں جو فضیلت اور جو قبولیت اس کتاب کو حاصل ہوئی ہے وہ کسی اور کتاب کو حاصل نہیں ہو سکی، اور لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، ایسے ہی نہیں کہہ دیا گیا۔ یہ ان کی عظیم محنت، مشکلات اور مسائل کو برداشت کرنا اور آزمائشوں میں ثابت قدم رہنا، یہ وجوہات ہیں دراصل ان کو یہ عزت عطا ہونے کی۔ پھر سب سے بڑی بات کہ انہوں نے یہ کام لوجہ اللہ کیا۔ جو کام اللہ کے لیے کیا جائے اسی میں برکت ہوتی ہے، اور اگر تھوڑی سی بھی نیت خراب ہو جائے تو یاد رکھیے انسان پڑھنے کے باوجود علم کے ثمرات سے محروم ہو جاتا ہے۔ نیت آپ خراب کر لیں، علم کے ثمرات سے محروم ہو جائیں گے۔ پڑھنے کو بے شک آپ سند حاصل کر لیں، لیکن اگر نیت صحیح یعنی لوجہ اللہ، دین اس لیے حاصل کیا جائے کہ ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے، ہم نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے کام کرنے ہیں، اور ہم نے اس علم کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ جب یہ نیت ہو تو پھر علم کے ثمرات حاصل ہو۔
ہم نے بہت سے ایسے بچے دیکھے جو پڑھنے میں اتنے تیز نہیں تھے، سادہ لوگ تھے، ان کو عبارت بھی پڑھنی نہیں آتی تھی۔ ہم یا دوسرے لوگ جب وہ پڑھتے تھے تو ہنستے تھے، مذاق کرتے تھے کہ اس کو پڑھنا نہیں آتا ہے، لیکن ان کی خلوص نیت کی وجہ سے، للہیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دین کی خدمت کے لیے منتخب فرمایا۔ ٹھیک ہے وہ پڑھانے کے قابل نہ بنے، لیکن دین کے عظیم مبلغ بن گئے، وہ ان کو عزت بھی حاصل ہوئی، احترام بھی حاصل ہوا۔ اور بہت سے ہم نے ایسے لڑکے دیکھے جو پڑھنے میں بڑے تیز تھے، عبارت میں طاق تھے، غلطی نہیں کرتے تھے، صرف نحو وغیرہ وغیرہ سب آتا تھا، لیکن بدقسمتی سے نیت صحیح نہیں رکھ سکے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گلیوں کی خاک بنے، ان کی وہ لیاقت ان کے کسی کام نہیں آئی، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے قبول نہیں کیا۔ اس لیے یاد رکھیے، اگر آپ الحمدللہ مدارس کی تعلیم مکمل کر چکے ہیں تو اپنی نیت اگر پہلے سے درست ہے تو یہ سونے پہ سہاگے والی بات، نہیں تو اب سے نیت درست کریں۔ کبھی دنیا کے حصول کے لیے نہ پڑھیں دین کا علم، دین کی بات کرتا ہوں، دوسرے علم کی نہیں۔ دین کا علم صرف اللہ کی رضا کے لیے حاصل کریں، دنیا کے لیے نہیں، ملازمت کے لیے نہیں۔ یہ چیزیں تو ملتی ہی رہیں گی۔ کون سا عالم ہے جس کو اللہ نے دنیا نہیں دی، ملازمت نہیں دی، سب کچھ ملتا ہے، لیکن نیت نہیں ہونی چاہیے۔ جہاد اللہ کے لیے کرتے ہیں، اگرچہ اس میں غنیمت بھی حاصل ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی غنیمت کی نیت کر لے تو اس کا جہاد ناکارہ ہے، اس کا جہاد کسی کام کا نہیں ہے۔ یہ علم بھی یاد رکھو اسی طرح ہے، اس علم کو صحیح نیت سے حاصل کریں، یا جب بھی توجہ دلائی جائے اپنی نیت کو درست کر لیں، انشاءاللہ اس علم کے ثمرات آپ کو عطا ہوں گے۔ سب سے بڑی بات تو یہ کہ اللہ راضی ہو جائے گا، اور جس شخص پہ اللہ راضی ہو جائے اللہ اس پہ سب کو راضی کر دیتا ہے۔ جس پہ اللہ راضی، یہ دلیل ہے اس بات کی۔ اب دیکھیے امام بخاری رحمہ اللہ جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، بہت سے لوگ مسلک میں ان کے خلاف ہیں، ان کا مسلک وہ نہیں جو امام بخاری کا تھا، یعنی محدثین والا مسلک نہیں، لیکن ان کی فضیلت ماننے پہ مجبور ہیں۔ علامہ عینی رحمہ اللہ انہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے عمدۃ القاری، اور اس میں امام بخاری کی اتنی تعریف کی ہے، پڑھ کے دیکھیں، اتنی تعریف جو شاید ایک عام اہل حدیث بھی نہ کرے۔ یہ کس بنا پر کہ اللہ ان پہ راضی ہو گیا، اللہ نے سب لوگوں کی زبان پہ ان کا ذکر خیر کر دیا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کسی کو مسئلہ میں ان سے اختلاف ہو، اجتہاد میں اختلاف ہو، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ شروع سے دین میں آ رہا ہے، اجتہادی اختلاف یہ شروع سے آ رہا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کسی کو امام بخاری رحمہ اللہ سے ہو، لیکن کوئی اہل علم میں سے ہو اور اس کے نزدیک امام بخاری رحمہ اللہ کی عزت اور وقت نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی ایسا بدتمیز ہے تو یاد رکھیے وہ ان لوگوں کی طرح ہے جو صحابہ کو بھی برا کہتے ہیں، وہ ان لوگوں کی طرح ہے، ان لوگوں میں شامل ہے، چاہے اپنے آپ کو کچھ بھی کہے۔ میرے پاس وقت بہت کم ہے، میں نے 5 بجے دوبارہ ہسپتال پہنچنا ہے، میرے کچھ ٹیسٹ ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے، صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے۔ اس لیے میں صرف مختصر سی باتیں کروں گا تاکہ 5 بجے تک میں آپ کا درس ختم کر سکوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ ان کا ایک انداز ہے اس کتاب کی تالیف میں، باقی باتیں میں ان کی نہیں بیان کرتا کیونکہ وہ تو ایک سمندر ہیں جس کا ساحل کوئی نہیں۔ امام بخاری ان کی باتیں کرتے رہیں تو آپ تھک جائیں گے، لیکن اس عظیم شخصیت کی باتیں پوری نہیں ہوں گی۔
اس لیے میں اتنے پہ ہی اتفاق کرتا ہوں جو ان کے بارے میں کہہ دیا۔ اب آئیے ان کی کتاب، امام بخاری رحمہ اللہ کے ایک خاص انداز ہے اپنی کتاب میں۔ سب سے اہم انداز تو یہ ہے کہ انہوں نے اس کتاب کو جامع بنایا ہے۔ جامع کا معنی جس میں ہر قسم کا مسئلہ ہو، ہر قسم کا مسئلہ ہو۔ اہل علم نے علوم کی 8 قسمیں بنائی ہیں، علوم کی 8 قسمیں بنائی ہیں۔ علوم حدیث کی یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی، ان 8 قسموں کے علوم صحیح بخاری میں جمع کر دیے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ اسی لیے یہ واحد کتاب ہے جس کو جامع کہا جاتا ہے، اس کو جامع بخاری کہتے ہیں۔ مسلم کو جامع نہیں کہتے اور کتابوں کو جامع نہیں کہتے۔ زیادہ سے زیادہ کوئی ترمذی کو جامع کہہ لے تو الگ بات ہے، لیکن اصل جامع صحیح بخاری ہے۔ اس میں ہر قسم کی حدیث وہ لائے ہیں، ان کا تعلق عقائد سے ہو، ان کا تعلق اعمال سے ہو، آداب سے ہو، اخلاق سے ہو، تاریخ سے ہو، مغازی سے ہو، یا اس کا تعلق فتنوں کے ساتھ ہو، مناقب کے ساتھ ہو، یا اس کا تعلق حتیٰ کہ کتاب الحیل بھی یہاں آیا ہے۔ کتاب الحیل کسی کتاب میں نہیں ہے، کتاب الحیل کسی کتاب میں نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الحیل بھی قائم کیا ہے، ان لوگوں کے حیلے بیان کیے ہیں جو دین کے مسائل سے جان چھڑانے کے لیے فقہی منہ شگافیاں کرتے ہوئے، وکیلوں والی جنح کرتے ہوئے وہ دین کے مسائل سے جان چھڑا لیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، جس حیلے کا مقصد ابطال حق ہو، یعنی حق کو باطل کرنا، یا احقاق باطل ہو، باطل کو حق ثابت کرنا۔ حیلہ اس لیے عام کرتے ہیں لوگ، حق کو باطل ثابت کرنے کے لیے یا باطل کو حق ثابت کیے۔ احقاق باطل یا ابطال حق، اس کے لیے اگر کسی نے حیلہ کیا ہے تو یاد رکھیے وہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، غیر مقبول ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص احقاق حق کے لیے حیلہ کرے، حق کو حق ثابت کرنے کے لیے، امام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی بے کسی ثابت کرنے کے لیے حیلہ کیا تھا، بتوں کی بے کسی ثابت کرنے کے لیے حیلہ کیا، یا ابطال باطل کے لیے یا احقاق حق کے لیے، حق کو حق ثابت کرنے کے لیے یا باطل کو باطل ثابت کرنے کے لیے حیلہ کرنا جائز ہے۔ اس کی مثالیں اس کتاب میں، کتاب الحیل میں گزر چکی ہیں، وہاں بیان کی جاتی، میں تفصیل بیان نہیں کر سکتا کہ اگر حیلہ احقاق حق یا ابطال باطل کا ہو تو جائز ہے، اور اگر احقاق باطل یا ابطال حق کا ہو تو ناجائز۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب میں صرف حدیث بیان نہیں کی، حدیث کے ساتھ ساتھ اصول حدیث بھی بیان کیے۔ کتاب العلم پڑھ کے دیکھیں، اس میں اصول حدیث بیان ہے۔ اسی طرح اس میں فقہ بھی بیان کی، اگرچہ کثرت حدیث کی ہے، اس میں فقہ بھی ہے۔ یہ آپ اقوال دیکھتے ہیں نا، صحابہ کے اقوال، تابعین کے اقوال، ہر ترجمہ میں آپ کو اس قسم کے اقوال مل جائیں گے، اور اس آخری میں بھی ہیں۔ یہ فقہ ہے، اسے فقہ کہتے ہیں، اقوال کا نام فقہ ہے۔ اگر وہ اقوال قرآن و سنت سے مستنبط ہیں تو صحیح ہے، اور اگر قرآن و سنت سے مستنبط نہیں یا ان سے ٹکراتے ہیں تو وہ غلط ہیں۔ ہم فقہ کے خلاف نہیں ہیں، ہم فقہ کے خلاف نہیں ہیں۔ ہاں ہم کہتے ہیں اگر کسی سے غلطی ہو گئی تو اس کو چھوڑ دو، بس اتنی بات ہے۔ فقہ کو بھی جامع، اصول فقہ کو بھی جامع، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، یہ اس میں آتی ہے کتاب، اس میں اصول فقہ بیان کیے گئے ہیں، خبر واحد کی حجیت بیان کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اور کئی چیزیں، بڑے بڑے اصول جو اصول فقہ میں شمار ہوتے ہیں، ان کا وہاں تذکرہ کیا گیا ہے اس کتاب میں۔
تو حدیث بھی آ گئی، اصول حدیث بھی آ گئے، فقہ بھی آ گئی، اصول فقہ بھی آ گئے۔ اس کے علاوہ اور تفسیر بہت ہے اس کتاب میں۔ تفسیر آپ اتنا بڑا کتاب و تفسیر ہے کہ پڑھتے پڑھتے اساتذہ پڑھاتے پڑھاتے تھک جاتے ہیں، بچے پڑھتے پڑھتے تھک جاتے ہیں۔ ہاں، کتاب و تفسیر ختم ہی نہیں ہوتا ہے۔ تاریخ دیکھ لیں تو وہ بھی ایسے ہی ہے، دوسری تمام چیزیں، تو اس لیے اس کو جامع کہا جاتا ہے۔ یہ حقیقی معنی میں جامع کتاب ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا ایک اصول، باقی نہیں، میں صرف ایک اصول بیان کروں گا کہ امام بخاری رحمہ اللہ عموماً تراجم کے شروع میں قرآن مجید کی آیت پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ترجمہ دیکھیں، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ۔ یہ آخری ترجمہ دیکھیں، باب قول اللہ تعالیٰ وَنَزْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ قرآن مجید کی عبارت پہلے پیش کریں گے، پھر اس کے بعد اقوال پیش کریں گے، اور پھر صحیح احادیث پیش کریں گے۔ یہ ان کا انداز ہے۔ عموماً امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ انداز اس آخری باب میں بھی قائم رکھا ہے۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم ترازو رکھیں گے، یعنی قائم کریں گے۔ قسط کے دو معنی ہو سکتے ہیں، انصاف والے، ضباط القسط سمجھ لیں، یا اس قسط کو مصدر سمجھ کر صفت بنا لیں تو انصاف والے ترازو۔ یہ مفعول لہو بھی ہو سکتا ہے، ہم ترازو قائم کریں گے انصاف کرنے کے لیے۔ لیوم القیامہ، قیامت کے دن، یہ لام ظرف کے معنی میں ہے، فی یوم القیامہ۔ ویسے تعلیل کا بھی ہو سکتا ہے، لحساب یوم القیامہ، یہ بھی ہو سکتا ہے لام تعلیل کا ہو، یا ظرفیت کے معنی میں لام آ جاتا ہے، یہ ہو۔ باقی آیت امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر نہیں کی ہے، اس کی طرف گویا اشارہ ہو گیا۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ تُوزَنُ، بنو آدم کے اعمال اور اقوال تولے جائیں گے۔ یہ وزن اعمال کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ وزن اعمال کا مسئلہ متکلمین یا معتزلہ، متکلمین یا معتزلہ، ان کے نزدیک یہ اختلافی ہے۔ وہ خاص طور پہ معتزلہ وزن اعمال کے قائل نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں وزن تو جسم کا ہوتا ہے، قول یا عمل تو وزن جسم نہیں ہے، یہ تو ختم ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ ختم ہوئی، کوئی اس کا وجود نہ رہا، رکوع آیا وجود نہ رہا، سجدہ آیا رکوع کا وجود نہ رہا، ختم ہوتے جاتے ہیں، تو وزن کس چیز کا ہوگا؟ لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے تولنا ہے، تب انکار کرتے ہیں۔ اور اگر یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے تولنا ہے تو پھر اعتراض کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ نے تم جیسا انسان پیدا کر دیا ایک پانی کے نطفے سے، بلکہ جرثوم میں سے، کیا وہ اللہ اعمال کو نہیں تولے گا؟ اللہ تعالیٰ اعمال کو تول سکتے ہیں۔ ہم اپنے وزن کی بات نہیں کرتے، جو کہتے ہیں جی وزن کا عمل کا وزن اپنا جسم کا وزن ہوتا ہے، یہ بات نہیں، یہ ہمارے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے اعمال کو تولیں، اعمال کو جسم دے کر تولیں، چاہے تو عمل کرنے والے کو تولیں، اور چاہے تو عمل کے صحیفوں کو تولیں۔ سب شکلیں ہو سکتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے یہ سب شکلیں ہی انشاءاللہ واقع فرمائیں گے اللہ تعالیٰ۔ یہ اعمال بھی نظر آئیں گے۔ کوئی آدمی بالکل ہی انکار کرے گا کہ نہیں میں نے یہ کام نہیں کیے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے تیرے جسم کے اعضاء بول بول کے بتائیں گے، جسم کے اعضاء بول بول کے بتائیں گے ہم نے یہ کام کیا تھا۔ اب بیچارہ چپ ہو جائے گا۔ تو جو طریقہ بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ وہ طریقہ اختیار فرمائیں گے وزن اعمال کے لیے۔ مجاہد نے کہا القسطاس العدل بالرومیہ، قسطاس یا قسطاس یہ رومی زبان میں عدل کو کہتے ہیں، انصاف کرنے کو۔
عربی میں لفظ قسط بھی استعمال ہوتا ہے، قسطاس یا قسطاس بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ اختلاف ہے اس بات میں کہ یہ عربی لفظ ہے یا عجمی لفظ ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر عربی میں کوئی لفظ غیر عربی استعمال شروع ہو جائے تو وہ عربی ہی بن جاتا ہے۔ جیسے ہم اپنی اردو میں بہت سے لفظ اور زبانوں کے بولتے ہیں، اب ان کو اردو ہی کہتے ہیں۔ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ، قسط مقسط کا مصدر ہے۔ کیا مطلب کہ مقسط کا معنی قسط والا کرنا ہے، مقسط کا معنی قسط، قسط کا معنی انصاف، یعنی مقسط کا معنی کرنا ہے انصاف کرنے والا۔ یہ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس مادے سے ایک دوسرا لفظ بھی آتا ہے قاسط، قاسط، اس کا معنی بالکل الٹا، اس کا معنی ہے ظالم، مقسط سے بالکل الٹا۔ تو بعض نے تو یہ فرق کیا ہے کہ مقسط قسط سے ہے اور قاسط قسط سے ہے، وہ زبر زیر کا فرق ہے اس کے مادے میں، اور بعض نے کہا ہے کہ یہ باب کا فرق ہے، مجرد باب ہو تو اس کا معنی ظلم کرنا، قاسط یقسط، اور اگر اسی کو باب افعال میں لے جائیں تو ازالہ ماخذ، آپ نے پڑھی ہوگی، ازالہ ماخذ بھی ایک صفت ہے اس باب کی، باب افعال کی، تو معنی ہوگا ظلم کو دور کرنا، ظلم کو ختم کرنا، وہ کیا ہو گیا؟ انصاف کرنا۔ اما القاسط فهو الجائر، قاسط کا معنی ہے ظالم۔ قرآن مجید میں دونوں لفظ استعمال ہیں، ان اللہ یحب المقسطین، اور قاسط کا لفظ بھی ہے کہ وہ اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا، دونوں میں لفظ آتے ہیں۔ حدثنا احمد بن اشکاب، ہمیں بیان کیا امام احمد بن اشکاب نے، یہ جن کے نام لیتے ہیں وہ بڑے بڑے محدث تھے، بڑے بڑے، کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، بڑے بڑے محدث، اور جن سے بخاری پڑھنے گیا وہ بڑے بڑے محدث لوگ تھے۔ احمد بن اشکاب، اشکاب بھی پڑھا گیا ہے، اشکاب بھی پڑھا گیا ہے، کسی نے عربی سمجھ کر منصرف پڑھا ہے، کسی نے عجمی سمجھ کر اس کو غیر منصرف پڑھا ہے، دونوں طرح تینوں طرح ٹھیک ہے، اشکاب بھی، اشکاب بھی، اشکاب بن یا اشکابہ۔ قال حدثنا محمد بن فضیل، امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے سن 217 میں احمد بن اشکاب سے آخری ملاقات کی تھی، مصر کے جگہ میں نے ان سے ملاقات کی تھی 217 میں، آخری ملاقات ان سے۔ اور اس کے نام کے ملتے جلتے اور بھی ہیں، محمد بن اشکاب ہے، علی بن اشکاب ہے، وہ بھائی نہیں ہیں ان کے، یہ توارد ہو گیا ہے کہ باپ کا نام ایک ہے۔ قال حدثنا محمد بن فضیل، ہمیں بیان کیا محمد بن فضیل نے، محمد بن فضیل بن غزوان زبی بصری، بعد میں یہ کوفہ آ گئے تھے۔ یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس حدیث کے تمام راوی کوفہ کے ہیں، اس حدیث کے تمام راوی سوائے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باقی سب کوفی راوی ہیں، اور سب سے پہلی روایت جو لائے تھے اس میں سب راوی مکی راوی تھے، امام بخاری مکی مدنی راوی تھے، گویا اشارہ ہو گیا کہ دین کی ابتدا مکہ سے ہوئی، مدینہ سے ہوئی۔ ہاں بعد میں کوفہ میں بھی علم پھیلا اور لوگوں میں بھی علم پھیلا، کوفہ میں بھی بڑے بڑے محدث ہو گزرے ہیں، یہ نہیں ہے کہ کوفہ میں محدث نہیں تھے۔ یہ احمد بن اشکاب، محمد بن فضیل، عمارہ بن قعقاع، ابو زرع، یہ سب کوفی راوی ہیں بالآخر۔ یہ محمد بن فضیل پر اعتماد ہے اس روایت کا، یعنی صرف یہی بیان کرتے ہیں، ذخیرہ حدیث میں اس حدیث کو بیان کرنے والے صرف محمد بن فضیل ہیں۔ ان سے بہت شاگردوں نے بیان کیا، امام بخاری کے کئی اساتذہ نے ان سے بیان کیا محمد بن فضیل سے، لیکن مدار اس حدیث کا محمد بن فضیل پر ہے، تو جس حدیث کا مدار ایک راوی پر ہو اسے کہتے ہیں غریب، اسے غریب کہتے ہیں۔ جیسے یحییٰ بن سعید، وہ متفرد ہیں پہلی روایت میں، اس روایت میں وہ متفرد ہیں،
لیکن یحییٰ بن سعید متفرد ہیں، ان کے شاگرد بے شمار ہیں۔ ایسے ہی یہ روایت ہے۔ تو بخاری کی پہلی روایت بھی غریب اور صحیح بخاری کی آخری روایت بھی غریب، بتانے کے لیے کہ غریب روایت بھی حجت ہو سکتی ہے اگر صحیح ہو۔ خبر واحد کی حجت ہونے کا یہی معنی ہے نا۔ خبر واحد کا ایک اصل لغوی معنی تو یہی ہے، ایک آدمی کی روایت۔ اگرچہ متواتر کے علاوہ ہر روایت کو خبر واحد کہہ دیتے ہیں، متواتر کے علاوہ باقی روایتوں کو خبر واحد کہہ دیتے ہیں۔ حنفی مشہور کو بھی نکال دیتے ہیں، خبر واحد، مشہور، متواتر۔ تو محدثین خبر واحد اور متواتر یہ عام ایسے ہوتا ہے۔ تو خبر واحد لغوی طور پر وہ ہے جو ایک شخص سے منقول ہے۔ امام بخاری اس کے قائل ہیں، ایک شخص سے جو منقول ہے وہ روایت بھی حجت ہے اگر صحیح ہو۔ اور اس کے لیے ایک مشہور مثال دی ہے کہ جب قبلہ تبدیل ہوا تو مسجد قبلتین میں لوگ نماز پڑھ رہے تھے، جماعت ہو رہی تھی، 2 رکعتیں ہو چکی تھی، 2 باقی تھی۔ ایک شخص نے آواز کی گلی میں کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ عصر کی نماز پڑھ کے آیا ہوں، آپ کا قبلہ بدل چکا ہے۔ سب لوگوں نے نماز کے دوران ہی منہ کر لیے بیت اللہ کی طرف۔ اب خبر واحد ہے، خاص خبر واحد، اس سے پہلے کسی نے بتایا ہی نہیں تھا۔ ان لوگوں نے ایک آدمی کے کہنے پر یہ بھی انتظار نہیں کیا کہ چلو سلام پھیرنے کا انتظار کریں پھر پوچھیں گے۔ نماز کے دوران ہی وہ صحابہ کرام تھے، نماز کے دوران ہی قبلہ بدلنے کی اطلاع ملی تو وہ قبلے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اللہ کے رسول کو بھی اس بات کا پتہ چلا، آپ نے بھی نہیں کہا کہ تم نے غلطی کی، بھئی آدھی نماز ایک طرف آدھی ایک طرف۔ یہ بہت زبردست دلیل ہے خبر واحد کی حجت میں، اور بھی بے شمار ہے۔ عمارہ بن قعقاع عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرہ، یہ ابو زرع جو ہیں یہ پوتے ہیں جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جریر بن عبداللہ بجلی، ان کا اللہ کے رسول بھی بہت احترام کرتے تھے جریر کا۔ تو ان کے پوتے ہیں یہ ابو زرع، یہ ان کی کنیت ہے، نام تھا ان کا حرم، زیادہ مشہور قول حرم بن عمر بن جریر بن عبداللہ بجلی، وہ تو باقی ہے ہی ہے، حرم بن عمر یہ ان کا نام ہو گیا، بن جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ ابو ہریرہ سے روایت بیان کرتے ہیں، جو ابو ہریرہ محدث صحابی کے لقب سے مشہور تھے۔ محدث صحابی، حدیثیں تو سب نے بیان کیا، لیکن جس قدر حدیث کے ساتھ شغف، حدیث کے ساتھ ان کی شوق آخر وقت تک رہا۔ آپ کے دور میں بھی حدیث کا ہی شوق تھا، آپ کے بعد حدیث پھیلانے کا شوق تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ، جو اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا، کسی اور صحابی کو بھی یہ شرف نہیں ملا ہے، اس لیے ان سے 5000 سے زائد روایات آتی ہیں۔ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ یہ خبر مقدم ہے، کلمتان موصوف ہے، حبیبتان خبر اپنے صفت اول، خفیفتان صفت ثانی، ثقیلتان صفت ثالث، 3 صفات ہیں۔ جب خبر مقدم لائی جاتی ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے مبتدا کو ذہن نشین کرنا، ورنہ تو مبتدا پہلے آتا ہے نا۔ خبر کیوں پہلے لائی؟ تاکہ مبتدا کا شوق پیدا ہو کہ مبتدا ہے کیا، جس کی بات کر رہے ہیں وہ ہے کیا۔ 2 کلمے ہیں، ہر آدمی کان کھڑے کرے گا، کون سے کلمے بیان تو کیے نہیں، کون سے کلمے کلمتان۔ ابھی یہ حیرانی باقی تھی کہ آگے ایک صفت لا دی بجائے مبتدا بیان کرنے کے، حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بڑے محبوب ہیں۔ مزید شوق پیدا ہو گیا کہ پتہ تو چلے کلمے کون سے ہیں،
لیکن ابھی نہیں بیان کیے، ابھی خفیفتان علی اللسان، یہ دوسری صفت بیان کی، پھر ثقیلتان فی المیزان، یہ تیسری صفت لائی۔ گویا جب شوق انتہا کو پہنچ گیا سامعین کا، پھر اللہ کے رسول نے یہ دو کلمے بیان فرمائے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میں نے کہا تھا میں انشاءاللہ 5 بجے ختم کروں گا، کیونکہ مجھے 5 بجے جانا ہے، اس لیے میں مزید بحث نہیں کرتا، صرف یہ بیان کروں گا کہ سبحان اللہ و بحمدہ یہ ایک جملہ ہے، سبحان اللہ العظیم یہ دوسرا جملہ ہے۔ یہاں کلمہ جملے کو کہا گیا ہے، وَكَلِمَةٌ بِهَا كَلَامٌ قَدْ يُؤَمْ۔ آپ نے الفیہ میں، اگر الفیہ آج کل پڑھا جاتا ہے تو پھر یہ شعر یاد ہوگا، وَكَلِمَةٌ بِهَا كَلَامٌ قَدْ يُؤَمْ۔ کبھی کبھی کلمہ کہہ کر کلام مراد لی جاتی، کیونکہ یہ اصطلاحات بعد میں بنی ہیں کہ کلمہ اس کو کہتے ہیں، کلام اس کو کہتے ہیں۔ جس دور کے یہ حدیث ہے اس دور میں کوئی فرق نہیں تھا، کلمہ کلام میں کوئی فرق نہیں، کلمہ کلام قول حدیث ایک ہی بات ہوتی تھی۔ سبحان اللہ و بحمدہ یہ مکمل میزان کو بھرنے والا کلمہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ نصف میزان کو بھرتا ہے، اور جب الحمدللہ یا بحمدہ کہہ دیا گیا تو پورا میزان بھر گیا، پورا میزان۔ کیا مطلب؟ کسی کی تعریف کرنی ہو نا تو صرف یہ کہنا فلاں ایسا نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں، سبحان کا معنی اللہ تعالیٰ میں کوئی کمی نہیں، عیب نہیں، نقص نہیں، یہ ہے نا، تو یہ کافی تعریف نہیں ہوتی، اگرچہ یہ بھی تعریف ہے۔ مثلا کہیں جی یہ آدمی برا نہیں ہے، مثال کے طور پر یہ کہیں یہ آدمی برا، لیکن یہ مکمل تعریف نہیں ہے۔ مکمل تعریف کیا ہے کہ برا نہ ہونے کے ساتھ ساتھ اچھا بھی ہو، برا نہ ہونے کے ساتھ ساتھ۔ تو سبحان کا معنی اللہ میں کوئی نقص نہیں، اور بحمدہ کا معنی تمام خوبیاں اللہ میں پائی جاتی ہیں، تمام خوبیاں اللہ میں۔ تو اب ہوئی پوری تعریف، نقص کوئی نہیں، تعریف یا خوبیاں سب کی سب ہیں۔ تو اس لیے فرمایا سبحان اللہ نصف میزان کو بھرتا ہے، اور الحمدللہ کہہ دینا ساتھ یہ پورے میزان کو بھر دیتا ہے۔ گویا تعریف کا میزان پورا ہو گیا، تعریف مکمل ہو گئی۔ سبحان اللہ العظیم، اس میں بھی یہی ہے، پہلے سبحان ہے اور آخر میں عظیم ہے۔ سبحان یہ عیب سے پاک ہونے کا ذکر، اور عظیم کا معنی تمام خوبیاں اس میں پائی جاتی ہیں۔ یہ دونوں جملے یہاں یہ ترتیب ہے، اس سے پہلے یہ روایت گزری ہے تو وہاں سبحان اللہ العظیم اور سبحان اللہ و بحمدہ بعد میں بھی آیا ہے، کوئی فرق نہیں ہے، دونوں الگ الگ جملے ہیں، تو دونوں الگ الگ جملے جو پہلے مرضی لے آئیں جو بعد میں آ جائیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کو سبحان اور حمد کے ساتھ ختم کیا، یعنی تسبیح و تحمید کے ساتھ ختم کیا ہے۔ یہ ان کی حدیث کے ساتھ بڑی محبت کا ثبوت ہے۔ ان سے پہلے کوئی ایسی کتاب نہیں لکھی گئی جس کو سبحان اور حمد کے ساتھ ختم کیا گیا ہو، لیکن امام بخاری انہوں نے یہ طرز ڈالی کہ اس حدیث پہ کتاب کو ختم کیا، اور پھر بعد والے لوگوں نے بھی، بہت سے لوگوں نے اسی انداز کو اپنایا ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اپنی مجلس کا اختتام تسبیح و تحمید سے کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی مجلس کا خاتمہ تسبیح و تحمید پہ کرے، وہاں پوری دعا بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس مجلس کے دوران ہونے والے تمام غلطیوں کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو میں انہی الفاظ پہ اپنی گزارشات ختم کرتا ہوں۔ پہلے تو میں نے آپ کو یہ نصیحت کی تھی کہ آپ نیت خالص اللہ کے لیے کر کے پڑھے، دین پڑھنا ہے تو اللہ کے لیے پڑھے، نہیں پھر دنیا پڑھ لیں۔ اگر نیت خالص نہیں کر سکتے اللہ کے لیے تو دنیا پڑھ لیں۔
اب کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو عالم نہیں سمجھنا شروع کر دینا کہ ہم نے بخاری پڑھ لی ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کیسی پڑھی ہے، تو آپ کو بھی پتہ ہے، استاد کو بھی پتہ ہوتا ہے. تو عالم نہیں، اپنے آپ کو ہمیشہ متعلم سمجھے، اپنے آپ کو ہمیشہ طالب علم سمجھے کہ میں علم طلب کرنے والا ہوں. یہ تو آپ کو طریقہ بتلایا گیا ہے علم طلب کرنے کا، آپ کو علوم عالیہ بتائے گئے تاکہ آپ ان کو حاصل کر کے پھر علم حاصل کریں، خود پڑھنے کے قابل ہو جائیں. ابھی تو آپ اساتذہ کے پاس پڑھنے کے قابل ہوئے ہیں اگر صحیح پڑھا ہے تو، پھر آپ خود علم حاصل کرنے کے قابل ہو جائیں. تو علم کی طلب یہ قیامت تک، یعنی جب تک انسان کی قیامت یعنی موت نہیں آ جاتی، علم کی طلب جاری رہنے چاہیے. کبھی اپنے آپ کو عالم نہیں سمجھے، طالب علم سمجھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ کہہ بیٹھے تھے کہ میں بڑا عالم ہوں، اللہ تعالیٰ نے طالب علم بنایا ان کو، عالم نہیں طالب علم، علم طلب کرنے والے. اس لیے کبھی اس